باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الشمس کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت پھر ترجمہ پھر تفسیر ہوگی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اب اس کا ترجمہ۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور زمین کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جب کہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال دی اور بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ بہت عظیم صورت ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں، اور کن چیزوں کی قسمیں جو اس کی بہترین بہت ہی عظیم تخلیقات ہے، تو ان کی قسمیں ایک ایک کر کے، تو قسمیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے، فوکس دلانا چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت قسمیں کھانے کی؟ اللہ تو قسمیں نہ بھی کھائے تو یقین ہے ہر کسی کو ایمان ہے مسلمانوں کو، مگر یہ کہ فوکس دلانے کے لیے کہ توجہ کرو، غور کرو، جو آگے آنے والا ہے قسموں کے بعد اس پہ غور کرو، اس پہ توجہ دلانے کے لیے، تاکہ اٹینشن، جیسے پہلے اٹینشن کر کے تو کوئی بتاتے ہیں کسی چیز کو، پہلے توجہ جو ہے اس کا فوکس کر کے پھر وہ بات بتائی جاتی ہے جو بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی یہ قسمیں آتی ہیں نا، وہ اس کے بعد جو بھی بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد بہت آیات، بہت اور صورتوں میں بھی تو بہت اہم وہ باتیں ہوتی ہیں جو قسموں کے بعد ہوتی ہیں۔ عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت ہی اہم زندگی بدلنے والی وہ باتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی زندگی بدلنے والی باتیں ہیں، اور یہ قسموں میں خود جو ہے وہ راز پوشیدہ ہیں، ایک ایک میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ایک ایک قسم میں جتنی چیزوں کی قسم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ان سب میں یہ ایک ایک لفظ یہ وظیفہ ہے، مگر وظیفہ اگر سمجھ کے غور کر کے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جب سوائے اس کے صرف پڑھا جائے۔ تو سورج کی سب سے پہلے قسم کھائی کہ جب اس کی روشنی جو ہے، اس کی روشنی کی قسم، سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم، بلکہ یہ 2 قسمیں ہو گئیں، 7 کی بجائے 8 قسمیں ہو گئی، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، کہ سورج کا مقصد یہ ہے وہ دنیا کو روشن کرنا
اور دن کا جو ہے وہ ظہور کرنا، اور جتنا زیادہ سورج جو ہے وہ چمکے گا اتنا ہی دن کا ظہور ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان کا ظہور ہے جب دن چڑھتا ہے۔ دن اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ سورج سے پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں، سورج اور چاند سے جو دن رات پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں دونوں چیزیں۔ اور جگہوں پہ بھی آیا، اسی لیے میں نے بہت دفعہ کئی سالوں سے اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں پچھلے بیانات میں بھی، کہ دن اور رات اس کا شکر خاص کرنا چاہیے۔ جب دن چڑھے صبح فجر تو رات کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رات عافیت سے گزاری، رات عافیت سے گزری، سلامتی سے گزری، شکر ادا کریں دن ہوتے ہی۔ اور جب دن ڈلنے لگے مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ دن عافیت سے گزرا، دن خیریت سے گزرا، اپنے کام کاج اپنے خیریت سے عافیت سے کیے اور گھر واپس آ گئے۔ تو یہ دن کا شکر، یہ رات اور دن کا شکر روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، اور دل سے کرنا چاہیے، یہ الفاظ سے نہیں، دل سے کرنا چاہیے، الفاظ سے بھی اور دل سے، دونوں چیز، دونوں لازم، دونوں ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد چاند کی قسم، چاند جو ہے وہ بھی اسی سے رات آتی ہے جب تو چاند کا طلوع ہوتا ہے، اور سورج کے پیچھے پیچھے چاند جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ قمری مہینے کے پہلے جو 15 دن ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ چاند جب آفتاب غروب ہو رہا ہو تو پھر چاند جو ہے وہ طلوع ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ غروب ہو رہا ہے ایک، تو ایک جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے چاند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پہ بتاتے ہیں، کہ غور کیا کہ کیسے دن جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ کیسے آہستہ 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 دن جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، اور آہستہ 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 رات کی تاریکی غالب آ جاتی ہے دن کے اوپر، اور پھر ایسے ہی فجر کے وقت رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اور اس پہ دن کی روشنی غالب آ جاتی ہے آہستہ 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 آہستہ۔ تو کمال کمال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ دن کا طلوع ہونا، رات کا جو ہے وہ آنا۔ تو پھر رات میں جو ہے انسان کو سکون، اور اس کا پورے دن کا جو تھکن ہے وہ دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے کافی حصہ رات کا، اور باقی جو ہے سکون اس کو ملتا ہے اور آرام ملتا ہے رات کو۔ اور پھر کہا کہ دن کی بجائے اسے چمکائے، اور دن کی جب اسے چمکائے، دن کو جب آفتاب جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ دن کو چمکاتا ہے۔ دن کو جتنا زیادہ آفتاب جو ہے اس کی روشنی زیادہ ظہور ہوگی، اتنا ہی وہ دن جو ہے وہ روشن ہوگا۔ دن کی قدرت، دن میں کام کرنے کی صلاحیت انسانوں کے لیے روشنی، اور دھوپ جو وٹامن ڈی ہے وہ دن کا جو ہے وہ بھی بے شمار وٹامن ڈی، تو یہ کیا کہ اس میں اگر نہ ہو روشنی سورج کی اور دن، تو کوئی پودے، کوئی زراعت، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا دن اور رات کی وجہ سے ہے۔ جب دن کی روشنی آتی ہے تو اسی سے فصلیں بھی اگتی ہیں، اور انسانوں کی جو زندگی کا بھی بڑا دار و مدار اسی پہ ہے۔ یہ دن اور رات انسانوں، حیوانوں، نباتات اور جو کچھ ہم فصلوں میں اگاتے ہیں ان سب کا تعلق ہے اس دن اور رات سے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دن اور رات، کہ جتنا بھی اس پہ غور کریں تو اتنا ہی آگے آپ کو اس کی گہرائی اور اس کا مفہوم ملتا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو رات جب اسے چھپا لے، کسے چھپا لے؟ آفتاب کو چھپا لے یا دن کو چھپا لے، دن کی روشنی کو آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ اپنے اندر لے لیتی ہے، اپنے میں چھپا لیتی ہے رات دن کی روشنی کو آہستہ آہستہ۔ وہ اسی کا تسلسل ہے کہ کیسے جو ہے وہ دن سے جو ہے وہ رات جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا جو ہے نا بڑھتا جاتا ہے، وہ رات شاد چھپا لیتی ہے دن کو اپنے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان اور رزق کے بنانے والے کی قسم تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا مطلب آسمانوں، سب آسمان جو ہیں ان سب کی قسم، اور ان کے بنانے والے کی قسم۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں، پھر یہ 7، 8، 9 قسمیں ہو گئیں۔
اگر وہ پورا کاؤنٹ کریں تو یہ 9 قسمیں بن جاتی ہیں. سب سے زیادہ قسموں والی صورت ہے یہ. تو یہ آسمانوں کی قسم اور آسمانوں کے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قسم، خود اپنی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور زمین یعنی زمینوں کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. اور یہاں بھی یہ 2 قسمیں بلکہ 9 نہیں 10 قسمیں ہو گئیں کہ زمین کی بھی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی بھی قسم. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کا جو ہے نا وہ کھائی یہاں. تو زمین اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم، جو زمین کو پھیلانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے اور اس کو اس شکل میں، خاص شکل میں جس میں پہاڑ ہیں، جس میں سمندر ہیں، جس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ حیوانات اور جانور اور چرند اور پرند اور مخلوقات ہیں بے حساب. تو پھر فرمایا کہ جان کی، اب انسان کو کہا کہ یہ تمہاری جان کی بھی میں قسم، تمہاری جان اتنا جو میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی بھی قسم. اور اسے پھر ٹھیک کیا، اسے اتنی خوبصورت شکل میں تجھے بنایا انسان کو، اور تجھے خوبصورت شکل دی، تجھے جسم دیا، تجھے طاقت دی، تجھے قوت دی، تجھے موسموں سے محفوظ رکھنے کی طاقت دی، تجھے بیماریوں سے بچنے کی قوت عطا کی، امیون سسٹم تمہارا جو ہے ایسا رکھا کہ بیماریوں سے بچ جائے، اور تجھے عقل دی، تجھے سمجھ دی، تجھے یادداشت میموری کی صلاحیت تجھے دی، سمع و بصر اور جو ہے اس کی تجھے طاقت دی، اور علم دیا، تجھے فہم دیا، تجھے سوچنے کی طاقت دی، معاملات کو غور کرنے کی، تدبر کرنے کی تجھے اتنی صلاحیتیں دی تجھے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تجھے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے بتا دیا کہ بدکاری اور گناہ کیا ہے اور تقوی پرہیزگاری کیا ہے. دونوں چیزیں، خیر اور شر، دونوں کی تجھے بتا دیا کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. دونوں چیزیں تجھے بتا دی ہیں یہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے مختلف جگہوں پہ کہ یہ نیکی ہے، یہ کام تجھے کرنا ہے اور یہ کام سے تجھے بچنا ہے. تو بہت اہم ہے یہ تسلسل. یہ 9 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے سمجھ دی، تجھے عقل دی، سننے کی، سمجھنے کی، غور کرنے، تدبر کرنے کی صلاحیت دی. اب اس پہ غور تو کرو، یہ جو میں نے تجھے منع کیا ہے جن چیزوں سے، گناہوں سے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا تو گناہ ہے جس سے اللہ نہ خوش ہوگا، اور کیا چیز پرہیزگاری ہے، کیا نیکی ہے. اب اس پہ سمجھو، اس پہ غور کرو. اور پھر جس نے سمجھ لیا ان چیزوں کو جو بتائی جا رہی ہیں، جو نے دل سے سمجھ لیا اور اس پہ ایمان پختہ کر لیا، تو وہی ہے جو مراد میں پہنچے گا، وہی ہے اس کو کامیاب ہوگا شخص جس نے اپنے جسم اور اپنی روح دونوں کو ستھرا کیا، دونوں کو پاک کیا تقوی سے. پہلے تقوی کا ذکر ہے، تقوی سے جس نے اپنے جسم اور روح کو پاک کیا وہی کامیاب ہے، وہی انسان فلاح پائے گا، وہی انسان جنت کے لائق ہوگا، جنت کے قابل ہوگا. اسی سے اللہ راضی ہوا. اور نامراد ہوا یعنی اللہ اس سے ناراض ہوا، اللہ اس سے ناخوش ہوا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے نہ سنی اپنے نفس کی بات اور نہ سنی بلائی کی بات، نہ سنی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا، تو وہی نامراد ہوا. اور اس نے اپنے آپ کو معصیت میں گم کر دیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں جو ہے وہ گم کر لیا اپنے آپ کو. اس کو گناہ جو ہے اس کو اس حد تک پہنچے کہ گناہ کرنے کی جو ہے وہ اس کو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس حد تک اس کی معصیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی گناہوں میں وہ چھپ جاتا ہے، گناہوں کے ڈوب جاتا ہے گناہوں میں، کہ گناہ جو ہے اس کو چھپا لیتی ہے اس کے نفس کو، اور یا اس کے نفس کو ڈھانپ لیتے ہیں گناہ. تو اس نے جھٹلایا. پھر یہ کہا کہ سمود کی قوم جو ہے اس نے وہ سرکش ہوئی، اس نے سرکشی کی اور اس نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اور جب اسی قوم میں سے ایک بدبخت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے لوگوں کو ساتھ ملا لیا، سمود کی قوم کا ایک جو تھا اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ
یہ جو ناکا ہے اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ دکھایا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ اس کو ہم پانی نہیں پینے دیں گے، یہ ہمارا پانی بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور یہ شخص نامراد ہوا، سرکش ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ناکا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اسی قوم کو اس کے پینے کی جو باری مقرر کی ہے، اس کے دن جو مقرر کیے ہیں پانی کے، اس کو پانی پینے دینا، اس کے پاس نہ آنا، اس کو بالکل پانی سے روکنا نہ ان اوقات ان دنوں میں جس دن اس کی باری ہوگی۔ مگر انہوں نے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور یہ ناکا کا جو حکم تھا اس کو بھی جھٹلایا، اور پھر آخر کار انہوں نے ناکا کو اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا، ناکا کو مار دیا۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور ان کے گناہ، ان کے یہ جو گناہ بتائے ہیں ان کے سبب سب جو ہے وہ برباد ہو گئے، سب تہس نہس ہو گئے، سب نیست و نابود ہو گئے اور پوری بستی جو ہے وہ برابر ہو گئی، اوپر کی چیزیں نیچے، زمین تو بہت دوس ہو گئی، نیچے کی چیزیں اوپر آ گئیں، پوری بستی برباد ہو گئی، کوئی نہ ان میں سے بچا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کو وہ خالق ہے، وہ ملک الملک ہے، تو اس کو کون پوچھنے والا ہے، اس کے پیچھے کون آنے والا ہے پوچھنے کے لیے کہ اس نے کیوں یہ بربادی کی؟ وہی حکمت والا ہے، وہی سب جانتا ہے کہ یہ بربادی اس نے کی، اور اس کون ہے جو اس کو پوچھنے آئے گا کہ ایسے کیوں کیا۔ اور بے حد یہ نصیحت آموز ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا۔ یہ جو ہے آخری جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، یہاں تو سمود جو ہے قوم سمود کا واقعہ ہے صالح علیہ السلام کا، تو رسول پاک نے جو احکام اور ان کی سنت اور قرآن میں جو احکام ہیں تو وہ بھی ہم پہ ویسے ہی باقی جو ہیں وہ فرض ہے کہ ان کو مانا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، اور نہ عمل کیا جائے تو ہمارا بھی وہی ہے اس میں حشر جو قوم سمود کا ہوا۔ تو ہم کوئی مختلف نہیں ہے، اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو مسلسل جو ہے وہ ٹھکرایا، مسلسل اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو فوکس نہ کیا، اس پہ ترجیح نہ دی، تو پھر ہمارا بھی جو انجام جیسے کہ ہو رہا ہے مختلف، دیکھیں پچھلے 30 40 50 سال کی تاریخ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہمارے پہ عذاب آئے، ملک ٹوٹا، پھر سیلابوں پہ سیلاب اور زلزلے، کئی زلزلے، اور پھر بیماریاں، اور پھر غربت، اور پھر سیاسی جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ آئیں، ماشاء اللہ آئے، اور غربت جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہی گئی ہر دور میں، اور پھر کرونا اور مختلف بیماریاں، ڈینگی، کرونا اور بڑی اور دوسری قسم بیماریاں، پھر زلزلے اور سیلاب، اور ان کا جاری سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے جو سمود قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ہمارے نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپریل 2019 میں 2 اپلوڈ کیے تھے، یہ کرونا جب شروع ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، سب وہ انفرادی ہو، ہر ایک شخص کے لیے، تمام حکومتوں کے لیے، یہ فکس کر کے ایک دن دل سے، زبان سے نہیں، یہ دعا کر دینا کافی نہیں ہے، جھک جاؤ تو استغفار کرو اور توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ہر کوئی جس لیول پہ بھی ہے، اور جو کیا، خرابیاں کی، کرپشن کی، جو کسی نے کیا تو اس کا ازالہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اور آئندہ عہد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ نہیں کریں گے، تاکہ یہ جو ہمارے پہ عذاب آ رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری توبہ قبول کر لے۔ مگر توبہ تبھی قبول ہوگی اگر گناہوں کا اقرار کیا جائے گا، اور پھر اصلاح کی جائے گی، اور عہد کیا جائے گا کہ اس کے بعد وہ نہیں ہوں گے۔ مگر افسوس افسوس افسوس، کہیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی توبہ کی، اور کسی عالم کو بٹھا کے تو دعا کرا لینا یہ توبہ نہیں ہے۔
اور توبہ وہ ہے جس کو قرآن جو ہے وہ جگہ جگہ بتاتا ہے کہ توبہ کیا ہے۔ تو کوئی کسی نے احساس ہی تک بھی بہت کم ہے کہ جی عذاب جو ہے وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے مرنا لوگوں کے لیے آسان ہے ان بیماریوں سے، ان زلزلوں سے، ان کرونا سے، مگر توبہ کے لیے تیار نہیں، لوگ توبہ کے لیے تیار نہیں، برائیاں، گناہ، بے حیائیاں چھوڑنے کو تیار نہیں، مگر موت جو ہے اس کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی دے ہمیں ہمارے گناہوں سے، اور توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔